اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو ہمارے امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے سلسلے میں ہو رہی ہے اور گفتگو غیبت کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 775 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ پہنچ چکا تھا۔ آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پیج نمبر 775 سے غیبت کے مثبت اور منفی اثرات۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان فکر و امید کے رشد و نمو کا سبب ہے۔ حضرت مہدی کا عقیدہ اور یہ توقع کہ وہ کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں پاک دل اور شائستہ افراد پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ یہ لوگ اپنے کو آمادہ کرتے ہیں، ظلم و جور سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، عدل و انصاف اور برادری کے خوگر بنتے ہیں تاکہ حضرت کی نصرت اور ان کی خدمت میں شرف یابی کی توفیق حاصل کر سکے، حضرت کے دیدار اور زیارت سے محروم نہ رہ سکے اور حضرت سے دوری اور نہ خوشنودگی کی آگ میں نہ جلے۔ حضرت مہدی پر ایمان کی انہیں کسی بھی فاسد حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور کسی بھی ستم بیشہ کو قبول نہیں کیا۔ ان کے پیروکاروں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ظالم و سرکش کے مقابلے میں قیام کریں اور اس کی حاکمیت تسلیم نہ کریں اور اس کا انکار کریں۔ حضرت کے ظہور کا عقیدہ اس بات کا سبب نہ ہو کہ لوگ باتوں کو آئندہ پر ٹال دیں اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے گوشہ نشیں ہو جائیں اور امور کی انجام دہی میں ٹال مٹول کریں، منکرین اور اشرار کے تسلط کو قبول کر لیں، علمی صنعتی ترقیوں کی کوشش میں کوتاہیاں کریں اور معاشرے کی اصلاح کی فکر نہ کریں۔ یہ نظریے حضرت مہدی کے ظہور کا عقیدہ کاہلی اور سستی لاتا ہے، بالکل بے بنیاد، مگر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے فعال شاگرد امام قائم کے ظہور پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مگر اسلام کے عظیم المرتبت علماء اس کے معتقد نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے سعی و کوشش میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے بھی کسی طرح کی فداکاری جانثاری سے دریغ نہیں کیا، اپنی ذمہ داریوں میں ذرا بھی تساہلی نہیں برتی، اپنی عظیم ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا اور سماج میں اپنا مؤثر کردار یقینی امیدوں کے ساتھ نافذ کیا۔ صدر اسلام کے مسلمانوں نے پیغمبر اسلام سے سنا تھا کہ اسلام پھیلے گا اور بڑی بڑی فتوحات نصیب ہوں گی، لیکن ان یقینی بشارتوں نے مسلمانوں کی قوت عمل کو کم نہیں کیا بلکہ اس میں اضافہ اور کر دیا اور ان لوگوں نے نہایت ثبات قدم اور جواں مردی کے ساتھ اپنے مقاصد حاصل کیے۔ آج بھی مسلمانوں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہیں جنہیں استقامت اور ثبات قدم کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے۔ لازم ہے کہ عصری تقاضوں کو پہچانیں اور فرصت سے حتی الامکان استفادہ کریں، ہمہ وقت میدان عمل میں موجود رہیں، بری باتوں سے رکتے رہیں، اچھائیوں کو پھیلا کر انہیں عملی بنائیں اور دشمن کے نفوذ پر پابندی لگائیں، دشمن کی فکری اور اقتصادی، سیاسی اور جنگی حملوں سے اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کریں، بہت جلدی اور بہتری انداز سے تعمیر کردار کریں تاکہ حضرت امام عصر ہماری جانیں ان کے خاک قدم پر قربان کی نصرت اور زیارت کے لائق بن سکیں، حضرت کی عنایتوں کے مستحق بن سکیں اور حضرت کے ظہور پر نور کے لیے جلد از جلد زمین ہموار کر سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے، افضل العبادت انتظار الفرج، حضرت ولی عصر کے ظہور کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 12ویں امام کی غیبت طولانی ہوگی، وہ لوگ جو ان کی غیبت کے زمانے میں ان کی امامت کے معتقد اور ان کے ظہور کے منتظر ہوں گے وہ تمام زمانوں کے لوگوں سے بہتر ہوں گے، کیونکہ خداوند عالم نے انہیں اس قدر عقل و فہم اور معرفت عطا کی ہے کہ ان کے نزدیک غیبت کا زمانہ بالکل حضور کے زمانے کے جیسا ہے۔ خدا نے ان لوگوں کو اس زمانے میں ان مجاہدین
معاہدین کے مانند قرار دیا ہے جو جنگ میں رسول خدا کے ہم رکاب تھے۔ یہ لوگ واقعاً مخلص ہیں اور حقیقی شیعہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے رہیں۔ اور فرمایا انتظار الفرج من آدم الفرج، ظہور کا انتظار ایک عظیم ترین ظہور ہے۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر مرحوم تحریر فرماتے ہیں انتظار جس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت اور اس کا تحقق اور اس کے تحقق کا انتظار ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور کے انتظار کے اثرات اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، خاص کر شیعہ سماج کی اصلاح سے عبارت ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ انتظار خود بخود ایک بہترین مشق اور نفس انسانی کے لیے بہترین ریاضت ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے الانتظار اشد من القتل، انتظار قتل سے زیادہ شدید ہے۔ انتظار کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اپنی قوت فکر کو ہمیشہ مشغول رکھے اور اس کو اس کے ایک نقطے پر جمع کر دے جس کا انتظار کر رہا ہے، اس سے انسان کو فائدے حاصل ہوں گے۔ انسان کی فکری طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کو ایک نقطے پر اپنی فکر کو مرتکز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے شدید ضرورت ہے۔ انتظار انسان کی مصیبتوں، مشکلات اور پریشانیوں کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اسے اس کا علم ہے کہ ساری پریشانیاں عن قریب ختم ہو جائیں گی۔ کتنا فرق اس مصیبت میں ہے جس کے بارے میں علم ہے کہ یہ عن قریب ختم ہو جائے گی، اور اس مصیبت میں جس کے اختتام کا کوئی علم نہیں ہے۔ خاص کر اگر یہ معلوم ہو کہ بہت جلد تدارک ہو جائے گا تو مصیبت اور آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے ظہور سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور تمام مصیبتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ انتظار کا لازمہ یہ ہے کہ انسان میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ امام عصر کے اصحاب شیعہ بلکہ ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو، اور اس جذبے کا لازمی نتیجہ اصلاح نفس اور پاکیزگی اخلاق کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا، تاکہ انسان اس لائق بن سکے کہ حضرت کے ساتھ جہاد راہ خدا میں شریک ہو سکے۔ ہاں، ان کے لیے اسلامی اخلاق کی ضرورت ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آ رہا ہے۔ انتظار جس طرح نفس کی اصلاح بلکہ دوسروں کی اصلاح کا سبب ہے، وہاں اس بات کا بھی سبب ہے کہ انسان شرائط مقدمات کی جمع آوری کی کوشش کرے تاکہ حضرت مہدی کا دشمنوں پر غلبہ ہو سکے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان معارف، علوم اور سنتوں کو باقاعدہ حاصل کرے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ حضرت دشمنوں پر عادی طریقے سے غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ ہے انتظار کے بعض اثرات۔ جناب مظفر مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ عالمی مسلح اور حق پر گامزن افراد کے نجات دینے والے کے انتظار کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ لوگ دینی احکام کے نفاذ کے سلسلے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوئی کام انجام نہ دے، خاص کر دینی واجبات جیسے الہی قوانین کے نفاذ کے لیے راہ خدا میں جہاد، امر بالمعروف، نہی از منکر کے بارے میں کئی ذمہ داری کا احساس نہ کریں اور کوئی کام انجام نہ دیں، کیونکہ ہر حال میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الہی احکام پر عمل کرے اور صحیح معرفت کی راہ پر گامزن رہے، جہاں تک ہو سکے امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتا رہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ مصلح کے انتظار میں واجبات پر عمل کرنے سے دستبردار ہو جائے۔ انتظار مسلمانوں سے کسی طرح کی ذمہ داری سلب نہیں کرتا اور نہ کسی عمل کی ادائیگی میں تاخیر کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ غیبت کے زمانے میں شیعہ امتحانی اور آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف انہیں اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے، دوسری طرف ظہور کے لیے زمین ہموار کرنا ہے تاکہ حضرت کی رکاب میں اسلام کی نصرت کر سکیں۔ بہت سے افراد اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب نہ ہوں گے۔ جابر جوفی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا افسوس، ہمارا ظہور اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک خوب آزما نہ لیے جاؤ، پھر آزمائے جاؤ۔ امام نے 3 مرتبہ اسی جملے کی تکرار کی، یہاں تک کہ کھوٹے افراد نکل جائیں اور خالص افراد رہ جائیں۔
ہاں انتظار میں یہ خاصیت ہے کہ ذمہ داریوں کی انجام دینے اور سعی و کوشش کے بعد بھی نا امید نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ اس بات کا انتظار اور یہ امید لگی رہتی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی وقت بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ غیبت کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، اس دوران بشریت اپنی تمام تاب و توانائی بروئے کار لے آئے گی اور مسلسل تجربات سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہی خداوندی اور غیبی امداد کے بغیر بشریت کا قافلہ اپنے اصلی مقصد قرب خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ آخر کار اس کو وحی اور الہی آسمانی تعلیمات کے سامنے تسلیم ہونا پڑے گا۔ غیبت میں وجود امام کے فائدے۔ بعض افراد امام معصوم کے وجود کے فلسفے سے باقاعدہ واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں امام کا فائدہ کیا ہے۔ انہیں اس کی اطلاع نہیں ہے، تاکہ تخلیق کائنات کا مقصد اس وقت مکمل ہوگا جب ایک معصوم حجت کا وجود ہوتا اور اپنی معرفت کامل کی بنا پر قرب پروردگار الہی میں عبادت کر سکے۔ انسان کی خلقت پر فرشتوں کو اعتراض تھا، اس کے فسادات کو اس کی عبادت سے ملا رہے تھے اور انسان کی خلقت کو کوئی ترجیح نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے آتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کیا زمین میں ایسے لوگ قرار دے گا جو فساد برپا کریں، خونریزی کرے، اور ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے کائنات اور ملکوت کے حقائق کے بارے میں جناب آدم کے علم و معرفت کا اظہار کر کے، جس کی انتہا خدا کی کامل معرفت اور حد درجہ اس کی عبادت و بندگی ہے، فرشتوں کو مطمئن اور خاموش کر دیا۔ جس وقت خدا کے حکم سے جناب آدم نے اپنا علم فرشتوں پر ظاہر کیا اور فرشتے حجت الہی کے حقیقی اور وجود اور خدا کے نزدیک ان کی عظیم منزلت اور رفعت سے واقف ہوئے، تو یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ ان کی تسبیح و تقدیس اولیاء الہی کی تسبیح و تقدیس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چونکہ یہ افراد بشریت کے گل سرسبد ہیں، لہذا بشر کی تخلیق شائستہ اور ضروری ہے۔ ان منتخب افراد کا وجود ہے جس سے فلسفہ تخلیق کو اطمینان اور تمام فرشتوں نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس منتخب افراد کی عبادت کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی بھی عبادت ان کی عبادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ جس طرح سے ابتدائے آفرینس میں حجت الہی کا وجود تخلیق بشر کے لیے جواز تھا، اسی طرح بشریت کی استمرار و بقا کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہمیشہ انسانی معاشرے میں حجت الہی کا وجود ہو۔ اگر نعمت حیات ہم لوگوں کے شامل حال ہے تو وہ بھی ان منتخب افراد کی برکت سے۔ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا، اس وقت جب کہ ہم سب لباس زندگی پہنے ہوئے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی نہ رہے تو ہم فوراً ہی نابودی سے جا ملیں گے۔ اس بنا پر حجت الہی نہ صرف علوم و معارف میں بشر کے لیے ولی نعمت ہے، بلکہ نعمت وجود میں بھی ذریعہ نعمت اور ولی نعمت ہے۔ ان کا ہم لوگوں پر عظیم احسان ہے۔ زیارت جامعہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اے ہماری نعمتوں کے ولی، ہم آپ کی ثنا شمار نہیں کر سکتے اور آپ کی کنہ حقیقت کی مدح نہیں کر سکتے۔ آپ کی قدر و منزلت کی توصیف سے عاجز ہیں۔ آپ نیکوکاروں کے نور، پاکیزہ افراد کے رہنما، خدائے جبار کی حجت ہیں۔ خدا نے آپ کی خاطر تخلیق کا آغاز کیا اور آپ ہی کی خاطر اس کا اختتام کرے گا۔ آپ ہی کی خاطر پانی برساتا ہے، آپ ہی کی خاطر آسمان کو زمین پر آنے سے روکے ہوئے ہے، آپ ہی کی خاطر مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور سختیوں اور مشکلات کو برطرف کرتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، خدا کے بارے میں ہماری معرفت و عبادت کی بنا پر خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی۔ اکثر روایت میں ملتا ہے ان الارض لا تخلو الا وفیہا امام، زمین کبھی بھی امام معصوم سے خالی نہیں رہ سکتی،
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس وقت جناب آدم کا انتقال ہوا اس وقت سے آج تک خدا نے کبھی زمین کو امام کے بغیر نہیں رکھا، جس کے ذریعے سے لوگ خدا تک پہنچتے ہیں اور وہ خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت ہیں۔ بغیر حجت خدا کے زمین باقی نہیں رہ سکتی۔ دوسرا مسئلہ امام کی معنوی ہدایت ہے۔ امام معصوم جس طرح ظاہری اعمال میں ہادی اور رہنما ہے، حیات معنوی میں بھی ہادی اور رہنما ہے۔ عملی حقائق ان کی ہدایت میں پھولتے پھلتے ہیں، اور خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے کارہائے خیر کی ان کی طرف وحی کر دی۔ اور ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور چونکہ انہوں نے صبر کیا ہم نے ان میں سے بعض کو امام قرار دیا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی مرحوم تحریر فرماتے ہیں، اس طرح کی آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام کو ظاہری اور ارشاد و ہدایت کے ساتھ ساتھ باطنی اور معنوی جذبہ ہدایت بھی حاصل ہے، جس کا تعلق عالم امر اور ماورائے مادہ سے ہے۔ حقیقت نورانیت اور باطنی پاکیزگی کے ذریعے شائستہ افراد کے دلوں پر تصرف کرتے ہیں اور انہیں مرتبہ کمال اور مقصد تخلیق کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 775 سے شروع ہو کر پیج نمبر 783 تک پہنچ گئی ہے، لہذا وقت تمام ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام۔